قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سفیر نے ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا وقت ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوگی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی امور پر تفصیلی غور ہوگا۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع اور خطے کے حالات بھی زیر بحث ہوں گے۔ بھارتی ہٹ دھرمی جاری رہی تو پانی پر ایک اور جنگ ہوگی۔ جیسی عبرتناک شکست پہلے دی اب بھی ویسی ہی دیں گے اور ہم پورے 6 دریاؤں کا پانی لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے ہمارے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی مودی ہے۔ جنگ اور سفارتکاری سمیت ہر محاذ پر اس کو شکست دے چکے۔ اب بین الاقوامی ادارے مان رہے ہیں کہ کشمیر عالمی مسئلہ ہے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم کشمیری عوام کو انصاف دلائیں گے۔ بھارت دہشت گردی کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب تک بیٹھ کر بات نہیں کرے گا یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ دہشت گردی مودی کا فائدہ ہو سکتی ہے مگر پاکستان اور بھارت کے عوام کا فائدہ امن ہے۔ بلاول بھٹو مزید بولے اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکہ کا حملہ بھی قابل مذمت ہے۔ ایران کی خود مختاری اور UN چارٹر کی خلاف ورزی کی گئی۔ امریکہ کے لوگ بھی اس جنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ اسرائیل کی رجیم کو روکنا ہوگا۔ اگر ہم نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ چھ لاکھ سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 1% کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ٹیکس دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس 10% کر دیا۔ سولر پینلز پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ FBR 3 شرائط کے بعد گرفتاری کرے گا۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اقبال آفریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھا پائی۔ میک امریکہ گریٹ اگین کے بعد میک ایران گریٹ اگین۔ امریکی صدر نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ رجیم چینج کی اصطلاح استعمال کرنا سیاسی طور پر درست نہیں۔ اگر موجودہ ایرانی حکومت ناکام ہے تو تبدیلی کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ B-2 طیاروں کے پائلٹس کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ نے لکھا کہ امریکی فوج نے مکمل اور فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ہم نے بم کو ایران کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف اقدامات کا مقصد خطرات کو کم کرنا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس آج بلا لیا۔ آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کریں گے۔ ٹرمپ کل نیٹو کے سالانہ سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال۔ ایرانی وزیر خارجہ آج روسی صدر پیوٹن سے اہم ملاقات کریں گے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے روس ایران کا درینہ دوست ہے۔ پیوٹن سے ملاقات میں حالیہ بحران اور خطے کی صورتحال پر سنجیدہ مشاورت ہوگی۔ وقت کا تقاضا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام جاری رکھیں۔ عباس عراقچی مزید بولے امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا۔ جوہریت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایران اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ عباس عراقچی نے UN سیکرٹری جنرل کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا۔ اقوام متحدہ کی ناکامی بحران کو مزید بڑھا رہی ہے۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وقت، نوعیت اور پیمانہ ایرانی فوج طے کرے گی۔ ایرانی مندوب نے سب پر واضح کر دیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران پر امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد اور سیاسی محرکات پر مبنی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنا حق استعمال کریں گے۔ امریکی نائب مندوب ڈورتی شیا نے رد عمل دیا۔ امریکی اڈوں پر حملے کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈیون نے الزام لگایا کہ ایران نے مذاکرات کو تھیٹر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے وہ اقدام کیا جس کی ضرورت تھی۔ اسرائیل اور ایران کے صبح سویرے ایک دوسرے پر تازہ حملے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق نئے حملوں میں تہران، تبریز اور
کرمان شاہ میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، یزد میں بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ تباہ کرنے کا دعویٰ، اصفہان میں ایمبولینس پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید، تبریز میں بھی بمباری سے 2 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے حرمز میں جاسوس ڈرون کو مار گرایا۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے بھی جوابی میزائل داغ دیے، تل ابیب، حیفا سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور شہر کا دورہ، مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے کہا، روٹ 47 پنجاب کے روشن اور پائیدار مستقبل کی جانب ایک اور نمایاں اقدام ہے۔ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پنجاب میں سمارٹ ترقی کی ایک نئی داستان ہے۔ کلمہ چوک کو والٹن سے ملانے والا روٹ 47 کو 1947 کی جدوجہد آزادی سے منسوب ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت، شجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، بھارت جنگ صرف فلموں میں جیت سکتا ہے، سوشل میڈیا پر فیک نیوز عام ہے، سندھ حکومت فیک نیوز کے خلاف کام کر رہی ہے۔ شجیل میمن نے مزید کہا، سندھ میں جو ریکارڈ ترقی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی، صحت کی مفت سہولیات سے دیگر صوبوں کے افراد بھی استفادہ کر رہے، گھمبٹ اسپتال میں پنجاب سے 2,12,000 اور کے پی سے 1,09,000 لوگوں نے علاج کرایا، تھرپاکر پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کر رہا ہے، آئی ورک فار سندھ موبائل ایپ پر روزانہ نوکریاں ڈالی جا رہی ہیں، ایپ کو 72 لاکھ لوگ وزٹ کر چکے، صوبے میں ڈرائیونگ لائسنس کی حامل خواتین کو مفت میں پنک ای وی اسکوٹرز دیں گے، خواتین کے لیے پنک ٹیکسی بھی شروع کر رہے ہیں، باقی صرف سوچتے ہیں، ہم نے کام کر کے دکھایا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، اسلام آباد، مری، کشمیر اور گلگت میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سرگودا، میاں والی اور دیگر شہروں میں بھی بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ امریکہ کے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور ٹوما ہاک میزائلوں سے حملے، ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان کو نشانہ بنایا، امریکہ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات پر B-2 بمبار سے حملہ کیا گیا، فردو ایٹمی پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے، فردو ایٹمی پلانٹ پر 30,000 پاؤنڈ وزنی GBU-57 بم گرائے، نیتنز اور اصفہان کی اٹامک سائٹس پر 30 ٹوما ہاک میزائل داغے گئے، 400 میل دور موجود آبدوزوں سے ٹوما ہاک میزائل فائر کیے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بیٹھ کر حملے کو مانیٹر کیا، حملے کے فوری بعد ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو فون، ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کی اطلاع دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکی فوجی کارروائی کامیاب رہی، دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، اب بھی امن قائم نہ ہوا تو اگلا ایکشن تیز ہوگا۔ امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، ایران کے خلاف آپریشن کا نام مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا، B-2 بمبار نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ ایران کے ایٹمی عزائم خاک میں مل چکے ہیں، آپریشن کا ہدف ایرانی فوجی یا عوام نہیں تھے، حملے کا مقصد ایران میں اقتدار کی تبدیلی نہیں تھا، ایران نے حملہ کیا تو زیادہ سخت جواب دیں گے، ایران کو بات چیت کے لیے 60 روز دیے مگر تہران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پینٹاگون حکام نے بریفنگ میں کہا کہ مشن میں 125 سے زائد امریکی جنگی طیاروں نے حصہ لیا، 7 B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی تنصیبات پر حملہ کیا، 20 منٹ کے حملے میں ایران کو کچھ پتہ نہ چلا، ایران کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی، میزوری سے طیاروں نے 18,000 کلومیٹر کا سفر کیا، 9/11 کے بعد یہ سب سے طویل آپریشن تھا، ایران پر امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا، صرف چند لوگ واقف تھے۔ امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر میدان میں آیا، ایرانی قوم اپنی سرزمین کا تحفظ کرے گی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رد عمل میں کہا کہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ استنبول میں نیوز کانفرنس کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے امریکہ نے ریڈ لائن عبور کی، اب امریکہ ایران کے جواب کا انتظار کرے، امریکہ اپنی جارحیت کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا، ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں۔ امریکی صدر نے نہ صرف ایران کو دھوکہ دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا، ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا امریکی عوام سے کیا وعدہ توڑ دیا، امریکی حملے میں بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں، امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔
अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इकदाम के आगे झुकने वाली नहीं। पासदारान इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान का जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी न होगा। हमले में मुलव्विस अमरीकी तैयारों की परवाज के मकाम की निशानदही कर ली। हमारे लिए अब जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा मिलेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफज़ोदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आपने होमस बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आपने होमस बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हम्स बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। यमन के हौसियों ने भी आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। शिपिंग कंपनीज के मुताबिक आबनाए हम्स की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा हो गया। कौमी सलामती कमेटी का हम तरीन इजलास कल तलब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास कल दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी हमले इसराइली जाहियत के तसलसल में हुए। शहबाज शरीफ का ईरान की अवाम और हुकूमत से यकजहती का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका ने आलमी कवानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी की। हमले से खित्ते में कशीदगी में मुमकिना इजाफा होगा। तशद्दुद में गैर मामूली इजाफा इंतहाई परेशान कुन है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो तबाह कुन नताइज सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है।